الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. گرامی قدر معزز سامعین، اس وقت ملک پاکستان ایک عجیب حالات سے گزر رہا ہے. ہمسایہ ملک جو شروع سے پاکستان کے ساتھ ایک ضد والا، حسد والا، کینے والا اور دشمنی والا رویہ رکھتا چلا آ رہا ہے، لیکن پاکستان چونکہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، اس کی نظریات بھی اسلامی ہے، اس کی بنیاد بھی اسلامی ہے، اور یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے موسوم ہے. تو چونکہ جو ملک اور جس ملک کی قوم مسلمان ہو اور با ایمان ہو، اس کے اندر بزدلی، خوف، ہراس، کمزوری دشمن کے سامنے یہ ان کا وتیرہ نہیں ہوا کرتا، ان کی فطرت نہیں ہوتی. لیکن اسلام چونکہ امن کا نام ہے، اسلام کا معنی ہی امن ہے، سلامتی ہے، اور اسلام شروع سے امن کا درس دے رہا ہے. لیکن اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. مکمل ضابطۂ حیات ہونے کی وجہ سے اسلام جہاں پہ امن کی ضرورت ہو امن کا درس دیتا ہے، جہاں پہ جنگ کی ضرورت ہو، لڑائی کی ضرورت ہو، اعداء اللہ کی طرف سے اقدام کی بات ہو، تو اسلام اس وقت کبھی بھی امن کا درس نہیں دیتا. ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو بڑا معصوم طبقہ ہے، جس کو ہم روشن خیال طبقے سے موسوم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام تو تلوار سے پھیلا ہی نہیں ہے، اسلام تو امن کا نام ہے، اسلام میں تو جنگ جدل لڑائی کا نام ہی نہیں ہے. اسلام امن کا درس دیتا ہے جہاں پہ امن کی بات ہو. اسلام بھائی چارے کا درس دیتا ہے جہاں پہ بھائی چارے کی ضرورت ہو. اسلام صلح کی تعلیم دیتا ہے جہاں پہ صلح کی ضرورت ہو. اصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کے درمیان صلح کرو. اسلام مکمل انسانیت کے لیے جب ضابطۂ حیات ہے
تو جہاں پر اسلام مسلمانوں پر، اسلامی قوم، اسلامی ملک پر اگر کوئی چڑھائی کرتا ہے، اقدام کرتا ہے، تو اسلام اس صورت میں کبھی بھی امن کا درس نہیں دیتا، کبھی بھی ان کو معاف کرنے کا درس نہیں دیتا، کبھی بھی چھپ جانے کا درس نہیں دیتا، بلکہ اس کے لیے سخت وعید بیان کی ہے۔ جو دشمن کو پشت کر کے بھاگ کے آئے، اس کے لیے بہت شدید قسم کی وعید ہے کہ یہ مسلمان ہو نہیں سکتا جو اللہ اور اللہ کے دین اور مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہو اور پھر وہ اپنے دشمنوں کی طرف پیٹ کر کے بھاگ جائے۔ اس کو اسلام کبھی پسند نہیں کرتا۔ 2 دن کی بات ہے، انڈیا نے ایک بزدلانہ اقدام کیا۔ بزدلانہ اقدام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور آپ اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بہادری اور دلیری والا عملہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو آپ انفارم کریں کہ میں آ رہا ہوں، آپ جہاں بھی ہیں آپ الرٹ رہیں، میں آ رہا ہوں آپ پر حملہ کرنے۔ یہ ہے دلیر بندے کا کام۔ اور ایک بزدل ڈرپوک دشمن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ طاق میں ہوتا ہے کہ کب رات ہوتی ہے، کب میرا دشمن سوتا ہے، جب سوئے گا تو میں حملہ کروں گا۔ تو سوئے ہوئے کسی پر حملہ کرنا نہایت ہی بزدل اور ڈرپوک انسان کا کام ہے۔ تو انڈیا نے، بھارت نے اس بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں سوئے ہوئے لوگوں پر، پاکستانی قوم کے سوئے ہوئے لوگوں پر اور ان جگہوں پر جو دین کے مراکز ہیں ان پر حملے کیے اور کئی مسلمانوں کو شہید کیا، مسجد مدرسہ کو مسمار کیا اور وہاں پہ خوشیاں منانے لگے کہ ہم نے پاکستان کے فلاں جگہ پہ حملہ کر دیا اور ہم نے اتنا نقصان پہنچایا، اتنے لوگوں کو ہلاک کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہایت بزدلانہ اقدام ہے، یہ اتنا بزدلانہ اور ڈرپوک دشمن کا کام ہے کہ جس پر ترس آنا چاہیے۔ اور دوسری بات اس سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ جس مذہبی طبقے کو پاکستان اون نہیں کرتا، جس مذہبی مراکز کو پاکستان بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، جن مساجد مدارس کے در پہ ہوتے ہیں مدارس بند کرو، مساجد اور مدارس اور ان کے معلومات اور یہ جن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یقیناً وہ پاکستان کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ وہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، وہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت، نظریاتی حفاظت اور پاکستانی سرحدوں کی حفاظت کے علمبردار ہیں۔ وہ پاکستان میں ہر جمعہ کو لوگوں کے اندر پاکستان، پاکستانی قوم، پاکستانی افواج، پاکستانی حکمران، ان کی اہمیت بٹھاتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کا سب سے بڑا دشمن پاکستان کے اندر وہ صدر نہیں ہے، وہ وزیر اعظم نہیں ہے، وہ مذہبی طبقہ ہے جو مدرسے کے اندر بیٹھ کر دین سکھا رہا ہے۔ تو دشمن کا دشمن کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے۔ دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ تو آپ کے دشمن کا یہ دشمن ہے تو آپ کا تو دوست ہوا، آپ کا تو خیر خواہ ہوا۔ اور اللہ کے بندو، ان مدارس والوں نے تو آپ کے دشمن کو ایسی لگام ڈالی ہے، وہ اتنے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں کہ رات کی تاریکی پر ان کے مراکز پر حملہ کرتے ہیں، ڈرون گراتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ اپنے لیے خطرہ ان مراکز کو سمجھتے ہیں، یا بھاولپور کا مجاہدین کا مرکز یا مرید کے میں حافظ سعید کا مرکز، ان کو وہ اپنے دشمن سمجھتے ہیں جو دین کے علمبردار ہیں۔
کہ جنہوں نے سب سے پہلے وار ہی ان مراکز پہ کر کے یہ ثابت کیا کہ ہمیں خطرہ ان لوگوں سے ہے۔ میں تو یہ درخواست کروں گا کہ خدا را اپنے ان شیروں کو اپنے خلاف نہ کریں، اپنے ان شیروں کو اپنے سینے سے لگائیں۔ یہ آپ کے ببر شیر ہیں، یہ آپ کے دشمن کو لگام ڈالنے والے ہیں، یہ آپ کے دشمنوں کو گھروں کے اندر ان کے دلوں میں ڈر اور خوف بٹھانے والے ہیں، جن کو آپ کبھی قید کرتے ہیں، کبھی نظر بند کرتے ہیں، کبھی ان پر تشدد کرتے ہیں۔ یہ تو کبھی آپ کے بدخواہ نہیں ہیں، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں۔ یہاں سے تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ دشمن نے جن پر اٹیک کیا ان کو وہ سب سے بڑا دشمن سمجھ رہا ہے، تو سمجھو وہ آپ کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ تو انہوں نے تو بزدلی کا مظاہرہ کر دیا۔ یہ جو ہماری یہ جو جھڑپ ہے، یہ جو جنگ ہے، جہاد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک الزامی اقدامی بھی کہتے ہیں، اور ایک دفاعی۔ اقدامی جہاد اسے کہتے ہیں کہ مسلمان ملک غیر مسلم کافر ملک پر چڑھائی کرے، اس کو کہتے ہیں اقدامی جہاد۔ یہ اس وقت ہوا کرتا تھا جب مسلمانوں کا پوری دنیا میں بول بالا تھا، جب مسلمان سپر پاور ہوا کرتے تھے، جب مسلمانوں کی لاکھوں میل پر حکمرانی ہوا کرتی تھی، تب مسلمان چڑھائی کیا کرتے تھے، تب مسلمان اقدامی جہاد کیا کرتے تھے، تب مسلمان دفاعی پوزیشن میں نہیں تھے، تب کافر دفاعی پوزیشن میں ہوتے تھے، تب کافر اپنی حفاظت کا بندوبست کرتے تھے کہ کسی بھی وقت مسلمان آ کے ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہونی شروع ہو گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کفار تمہارے اوپر ایسے جمع ہوں گے جیسے بھوک کے کھانے پر اکٹھے ہوتے ہیں اور چینا جھپٹی کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمان تو اس سیلاب کے اوپر جھاگ کے برابر ہوں گے، اس سے زیادہ ہوں گے، لیکن ان کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، مسلمانوں کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی اور موت سے نفرت بیٹھ جائے گی۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اور موت سے نفرت ہو، وہ کبھی نہیں لڑتا، وہ کبھی لڑائی کی بات ہی نہیں کرتا، وہ کبھی جہاد کی بات ہی نہیں کرتا۔ اور جہاد پورے اسلام کا محافظ ہے۔ اسلام ہم کتنے بنیادی چیزیں کتنے سمجھتے ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جہاد ایک بنیادی رکن ہے، لیکن ان 5 کے اوپر پاسبان ہے، ان 5 کا محافظ ہے۔ کلمے کا محافظ، نماز کا محافظ، روزے کا محافظ، زکوٰۃ کا محافظ، حج کا محافظ، یہ جہاد ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر جہاد کا حکم بالکل نہ ہوتا تو کفار نہ آپ کو نماز پڑھنے دیتے، نہ روزہ رکھنے دیتے، نہ جہاد کرنے، نہ قربانی کرنے دیتے۔ جس طرح ہندوستان میں کئی مقامات پر لوگوں کو گائے کی قربانی کرنے نہیں دیتے، نہ آپ کو حج، لیکن ان کے دل میں ایک بات ہے کفار کے کہ اگر ہم ان کے ارکان پر، ان کے شعائر اسلام پر حملہ کریں گے تو ان کے ہاں ایک اور حکم بھی ہے جس کا نام جہاد ہے۔ تو یہ 5 ارکان تو سارے کرتے رہتے ہیں، اگر ہم نے ان پر قبضہ کرنا چاہا اور ان کے 5 ارکان ان سے چھیننا چاہے تو ان 5 ارکان کے اوپر ایک محافظ رکن بھی ہے جس کو جہاد کہتے ہیں، اور اس جہاد کے نام سے پوری کفری دنیا لرزتی ہے۔ تو جب سے مسلمانوں کے دل میں وہن پیدا ہوا ہے، اس وقت سے مسلمان دفاعی پوزیشن میں ہیں، اقدامی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے اپنی زندگی میں کہ فلاں مسلمان ملک نے فلاں کافر ملک پر حملہ کر دیا؟ کافر ملک نے مسلمان ملک پر حملہ کر دیا یا مسلمان نے مسلمان پر حملہ کر دیا؟
تو جتنی بھی آج کل جنگیں ہو رہی ہیں ان سب میں مسلمان دفاعی پوزیشن میں. دفاعی پوزیشن یہ مطلب کہ کافر دشمن نے پہل کیا اور مسلمانوں نے اس میں اپنا دفاع کیا. یہ دفاعی جنگ ہماری آج جو چل رہی ہے, یہ جو ابھی چھڑ گئی ہے, اللہ کرے خیر ہو. جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ جنگ لگ جائے, یا اللہ ہمارے اور دشمن کے درمیان جنگ لگ جائے. تمنا نہیں کرنی, لیکن جب چھڑ جائے تو پھر ڈر اور خوف نہیں دکھانا, پھر دلیری دکھانی ہے. پھر صحابہ کرام کی طرح حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ لنگڑے صحابی ہیں, 4 بیٹے ہیں. وہ چاروں بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی ہوتے ہیں اور ہر غزوہ میں, جنگ میں, جہاد میں شریک بھی ہوتے ہیں. جنگ احد میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑی تمنا تھی کہ میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں. گھر والوں کو کہا تو گھر والوں نے کہا, اپنے قبیلے نے کہا کہ بھئی آپ لنگڑے ہیں, معذور ہیں, شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے, آپ بیٹھ جائیں آرام سے گھر میں, آپ کے بیٹے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ میں کیسے برداشت کروں گا کہ میرے بیٹے تو شہادت پا کر جنت میں جائیں اور میں گھر میں بیٹھا رہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی اللہ کے رسول میں بھی جنگ احد میں شامل ہونا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ معذور ہیں, آپ کو شریعت نے اجازت رخصت دی ہے, آپ بیٹھ جائیں. کہا کہ یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ میں جنگ میں شریک ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. لنگڑی ٹانگ سے جنگ احد جیسے معرکے میں ایک معذور صحابی عمر بن جموح وہ شامل ہوتے ہیں اور اکڑ کر چل رہے ہیں. اکڑ کر وہ جیسے چل رہے ہیں, چھلانگے مار کر چل رہے ہیں, لیکن اکڑ کر دشمنوں کے درمیان آتے ہیں. اور آگے باپ ہیں حضرت عمر بن جموح, پیچھے ایک بیٹا بھی ساتھ دوڑ رہا ہے, اور کفر کی, کافروں کی, مشرکین کی صف میں گھس گئے ہیں اور ان پر وار کرتے چلے جاتے ہیں. آخر کار یہ باپ اور بیٹا دونوں شہید ہو جاتے ہیں, اور ان کا بیٹا دونوں شہید ہو جاتے ہیں. جب باپ بعد میں اپنے شہداء کو لے جانے کی باری آتی ہے, حضرت عمر بن جموح کی اہلیہ وہ اپنے خاوند اور بیٹے کی لاشیں اٹھا کر اونٹ پر رکھ کر مدینہ منورہ لے جا رہے ہیں. لیکن جیسے مدینہ منورہ کا رخ کرتے ہیں اونٹ بیٹھ جاتا ہے. پھر اس کو مار کر زبردستی اٹھاتے ہیں. جیسے مدینہ, اب اس کے اوپر لاشیں ہیں ان شہیدوں کی, اس معذور شہید کی, حضرت عمر بن جموح کی. جب مدینہ منورہ کی طرف لے جاتے ہیں اونٹ پھر بیٹھ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی حضرت عمر بن جموح کی گھر والی اہلیہ, کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے, اونٹ کو ہم مدینہ کی طرف رخ کر کے لے جاتے ہیں بیٹھ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن جموح کی اہلیہ سے فرمایا کہ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے کچھ کہا تھا؟ کہا کہ اس نے جب گھر سے نکلتے ہوئے اس نے تلوار اٹھائی اور قبلے کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی, اللہم لا تردنا الی اہلنا, یا اللہ مجھے اپنے گھر واپس نہ لوٹانا. فرمایا کہ اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کر دی. اب یہ شہید ہو کر بھی گھر نہیں جائے گا, اور احد کے پہاڑ کے ساتھ ہی جو قبرستان ہے جہاں پر احد کے شہداء ہیں وہیں پہ دفن کر دیا. یہ مسلمانوں کا جذبہ ہوا کرتا ہے. اور ہم جہاد جو کرتے ہیں ممبر پر, جلسوں پر, لوگوں میں, ہم اس دن کے لیے جہاد کے نعرے لگاتے ہیں کہ یہ لعنتی دشمن کبھی بھی پیٹھ پیچھے وار کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, ان دشمنوں کے لیے ہمیشہ تیار رہو. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم, جتنی تمہاری طاقت ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, اور گھوڑوں کو باندھ کے رکھا کرو اور ان کے لیے تیاری پوری رکھا کرو, ہمیشہ تیار رہو. کیونکہ دشمن کافر جو ہوتا ہے, جو کافر ہو گیا اس میں منافقت, فسق, ڈر, خوف, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ پہ لڑتا ہے سپاہی.
جو کافر ہوتا ہے اس کے اندر خوف، ڈر، ہراس وہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ مومن اگر واقعی مومن ہے اس کے دل میں کبھی ڈر خوف نہیں ہوتا دشمن کا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کے سوا کسی کا خوف دل میں پھر جگہ نہیں دیتا، اور جس کا ماتھا اللہ کے سامنے جھک گیا اس کا ماتھا اللہ تعالیٰ کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، اور جو اللہ سے مانگنا شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے کسی اور کے در پہ لے جاتا ہی نہیں، وہ پھر اللہ سے ہی مانگتا ہے۔ تو اسی طرح جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف بیٹھ جائے، جس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو، اس کے دل میں کسی ہندو، سکھ، بنیے کسی کا ڈر خوف نہیں ہوتا، وہ پھر سہمتے نہیں، ڈرتے نہیں، وہ پھر ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے، یقیناً آپ میں سے سب نے یا اکثر نے سنا ہوگا۔ پشتوں میں اس کے بارے میں بڑے خوبصورت اشعار بنے ہیں۔ درومی حنظلہ پاتکیزن غزا کوی، دمر بختورد سے رسول جنازہ کوی۔ درومی حنظلہ پاتکیزن غزا، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں غزوہ کے لیے، وہ رک نہیں رہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی شادی ہوئی، نئی نویلی دلہن ہے گھر میں، نئی شادی ہوئی، رات کو ہم بستری کی اور غسل کے لیے اٹھے اور اپنے سر پہ پانی ڈالنے لگے، یا کچھ پانی اپنے سر پہ ڈالا۔ جنگ احد چل رہی ہے، غزوہ احد چل رہی ہے، ناگہاں کان میں آواز آئی۔ جنگ احد میں تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کو ایک قسم کی ظاہری شکست ہوئی تھی، جب کافروں نے ان کے ساتھ ایک حربہ کیا اور پہاڑ کی دوسری طرف سے واپس آئے، مسلمان مال غنیمت کے اکٹھا کرنے میں لگ گئے، انہوں نے دوبارہ ان پر حملہ کیا، تو ایک قسم کی ظاہری طور پہ ایک شکست نظر آئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل جنابت کے لیے بیٹھے ہیں اور کانوں میں آواز آئی کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اب غیرت ایمانی کا تقاضا یہ تھا کہ سارا کچھ چھوڑ کے تلوار اٹھائی اور سیدھا کافروں میں گھس گئے اور تلوار چلاتے رہے، اور پیچھے سے ایک یہودی تھا یا مشرک، اس نے وار کیا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ جب شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت حنظلہ کو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ فرشتوں نے غسل دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں قریب گیا ان کو اٹھانے کے لیے، ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظارہ دیکھا، صحابہ کو فرمایا، گھر والی سے پوچھا، گھر والی نے ایک تو کہا کہ میں نے اس رات خواب دیکھا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلتا ہے اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر جاتے ہیں اور دروازہ واپس بند ہو جاتا ہے۔ کہتی ہے میں اسی رات سمجھ گئی کہ آج حضرت حنظلہ دنیا سے جانے والے ہیں، اور فرماتی ہیں حضرت حنظلہ کی اہلیہ کہ وہ اس دن جنابت سے تھی، ہم بستر ہو کے نکلے تھے غسل کرنے کے لیے، لیکن جب کان میں آواز آئی کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، وہ ایسے ہی تلوار اٹھا کے نکل گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنابت کا غسل ان کو فرشتوں نے دے دیا۔ مسلمان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک حقیر، ایک کمزور، ایک ڈرپوک دشمن، اس کے وار سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان دشمنوں کے لیے اللہ اور اپنے ان دشمنوں کے لیے ہمیشہ تیار رہو، ہمیشہ تیار رہو۔ ان کے لیے تیار نہیں رہو گے، یہ منافق پیٹھ پیچھے وار کریں گے، رات کے اندھیرے میں وار کریں گے، اور پھر مسلمان بعد میں پنجتائیں گے۔ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی معاملات چل رہے ہیں اللہ کریم ان میں مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔